پہنچ گئے، وہ مال ختم ہو گیا، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے۔ فرماتے کئی کئی دن تک فاقہ رہا، کچھ نہیں کھایا، علم دین سیکھ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے پاس وہ پیسے ختم ہو گئے، وہ بولا کہاں تک چلتے، ختم ہو گئے، بھوک ہے لیکن دین مصطفیٰ کو سیکھنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، سیکھے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ حالت تھی کہ مجھے دورے غشی کے پڑتے تھے، مجھے لوگ غسل دینے کے لیے تیار ہو جاتے کہ غسل دے کر اس کو دفنا دیا جائے، لیکن پھر مجھے ہوش آ جاتا، پھر اٹھ کر گھر کی طرف نہیں دوڑتا کہ نبی کے دین نے ہمیں کیا دیا ہے، پر میں پھر اٹھ کر مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھتا۔ حضور آپ سے بے وفائی نہیں ہو سکتی، چاہتے تو اس وقت کوئی اعلیٰ معیار کا جو ہے تعلیم دنیاوی حاصل کر لیتے، لیکچرار لگ جاتے، پروفیسر بن جاتے، ڈاکٹر بن جاتے، انجینئر بن جاتے ہیں، وکیل اور جج بن جاتے، کچھ بھی ہو سکتا تھا، دنیاوی سارے معاملات سامنے تھے، لیکن غوث اعظم جو بچپن سے سنے آ رہے تھے، عبد القادر تمہیں اس لیے نہیں بھیجا گیا، آپ کو پتا تھا دنیا کمانا میرا مقصد نہیں ہے، عالم اسلام کے اندر نبی کے جھنڈے کو بلند کرنا میرا۔ پیسے ختم ہو گئے۔ فرماتے ہیں جب بھوک ستاتی، کئی دن سے کچھ نہیں کھایا، تو میں دریا دجلہ کے کنارے پہ نکل جاتا۔ کیوں جی؟ فرمایا اس لیے نکل جاتا کہ کوئی جڑی بوٹیاں وہاں پانی کی وجہ سے پیدا ہوں، اگی ہوں، تاکہ جڑی بوٹیاں اور پتے کھا کر میں اپنے پیٹ کو بھر لوں، گزارا ہو جائے، پھر نبی کا دین سیکھنے آ جاؤں۔ فرماتے جب میں کئی دفعہ ایسے ہوا، جب جاتا وہاں دیکھتا تو میرے سے پہلے جامعہ کے مدرسے کے کوئی اور فقیر پہنچے ہوتے، وہ ڈھونڈ رہے ہوتے، میں چھوڑ دیتا، چلو یار آج تو گزارا کر لے گا، آج ان کو کھانے دے، پھر نبی کا دین سیکھنے آ جاتے۔ فرماتے ہیں میں یہ حالت میری اتنی نحیف ہو چکی، میری اتنی کمزوری بڑھ گئی، میں اپنی مسجد کے مدرسے میں یا مسجد کے صحن میں لیٹ گیا، قریب تھا کہ بس میری موت واقع ہو جاتی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ اسی مسجد کے کونے پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اور وہ مرغ بھنا ہوا گوشت لایا ہے، ساتھ جو ہے کچھ سبزی لایا ہے، کھانا لایا ہے، اور وہ کھا رہا ہے۔ میں نے دیکھا تو اس نے مجھے اشارہ، بولو تو صحیح، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کان پہ ہاتھ رکھو جی، کان پہ ہاتھ رکھنا تو بتا دیتے ہیں۔ اشارہ کیا ادھر آئیں، قریب ہوا میں، فرماتے ہیں میں قریب ہوا، اس نے کہا کہ کھانا کہیے، میں نے کہا نہیں، پھر اس نے کہا کھانا کھا لو، آپ نے فرمایا نہیں۔ جب تیسری سے چوتھی مرتبہ جو ہے اصرار کیا نا کھانے کا اصرار کیا، تو فرمایا کہ میں نے جب شروع کیا، اس نے پوچھا آپ کون ہو؟ کھانا بھی کھا رہے ہیں، فرما رہے آپ کون ہو؟ پھر اس نے کہا، آپ نے فرمایا میں بغداد کا رہنے والا ہوں، میں نبی کا دین سیکھنے آیا ہوا۔ اس نے کہا یار بغداد سے ایک جیلان کے شہر سے عبد القادر نامی نوجوان آیا ہوا ہے، ان کے بابا کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی ہے، نانا کا نام عبداللہ سومعی ہے، شہزادہ ہے، سادات گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی خبر ہے؟ کوئی خبر ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا وہ میں ہی ہوں عبد القادر۔ بس یہ جب سنا اس نوجوان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس لیے کہا کہ آپ ہو؟ فرمایا ہاں میں ہوں۔ کہا جناب یہ کھانا آپ کا ہے، پہلے میں آپ میرے مہمان تھے، میں آپ کا مہمان ہوں۔ فرمایا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ آپ کی ماں نے مجھے بھیجا ہے کچھ اشرفیاں دے کر پیچھے کہ جاؤ بغداد کے اندر میرا بیٹا نبی کا دین سیکھنے گیا ہوا ہے، جا کر ان کو یہ راشن دے کر آؤ، یہ اشرفیاں خرچہ دے کر آؤ۔ کہا کہ عبد القادر میں تیرا نام پتہ پوچھتے ڈھونڈتے جو میرا ذاتی اخراجات تھے وہ بھی ختم ہو گئے، میں بھوک سے مر رہا تھا، اب میں نے آپ کے پیسوں سے یہ کھانا لیا ہے، میں کھا رہا ہوں، اب میں آپ کا مہمان ہوں، یہ اشرفیاں بھی آپ کی ہیں، کھا
کھانا بھی آپ کا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک سونے کی وہ ڈھلی اٹھا کر اس کو تحفے میں دیتے ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں، فرماتے ہیں مہربانی یار تیری تو پہنچا۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے اس سبق دیا ہے اس میں سے، فرمایا کہ بغیر پوچھے بغیر دعوت کے شادی کا ایک کاٹ ہو 10 دوستوں کو فون کرنا کہ فلاں صاحب کے دعوت ہے چلیں گے، قورمہ بھی ہے، بڑا بندہ بڑا آدمی ہے، سنا ہے کھانے اچھے کرتا ہے، چل لینا۔ اس نے آگے اہتمام 1000 کا کیا ہے، 2000 بندے کھڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اور آپ نے بتایا ہے دین سیکھ کر علم سیکھ کر ولی بنتا ہے، 4-5 انگوٹھیاں پہن کر بال بڑھا کر ولی نہیں بنتا۔ ولی جب بھی بنتا ہے نبی کی شریعت پہ عمل کر کے بنتا ہے۔